اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والحاصل ان ظهور الرواية في رد البيع اولا مما لا ينكره المنصف الا ان الانصاف ان ظهور الرواية في ان اصل الاجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن الاجازة الشخصية في مورد الرواية الى آخر العبارة۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کی قسم اول کی صحت کے اوپر مشہور علماء دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو قسم اول ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا مشہور روایات کے ذریعے سے استدلال کر رہے ہیں کہ یہ قسم اول کیا ہے، صحیح ہے، اس قسم کی بے فضولی درست ہے۔ تو اس پر جو ہے نا تقریباً یہ دلیل روایات میں سے یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل عروہ بارقی کی روایت اور دوسری دلیل محمد بن قیس کی جو صحیحہ روایت ہے۔ تو وہ روایت ہم نے ذکر کیا اور مصنف نے کہا اس روایت کے اوپر بہت سارے اشکالات ہیں کہ علماء نے اشکال کیا ہے کہ یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں چلو ہم ان اشکالات کو قطع نظر کریں، تب بھی جو ہے نا یہاں پر ایک اور بڑی مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ اس روایت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بے فضولی رد کے بعد، اجازہ رد کے بعد آ جائیں اور جو ہے نا بے فضولی کیا ہے، صحیح ہے۔ اجازہ بعد از رد ہونا لازم آتا ہے، جبکہ بے فضولی میں مالک کے رد کے بعد اگر مالک کی طرف سے اجازہ آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بے فضولی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مثلا آپ نے کہاں سے سمجھا کہ مثلا اس روایت کے اندر مالک نے رد کیا ہے اور رد کے بعد مالک نے اس کا کیا ہے اجازہ دیا ہے؟ تو ہم نے کچھ قرائن اور کچھ قرینے ذکر کیا۔ آج مصنف اسی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، وہی باتیں مصنف خلاصے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، حاصل اور اس روایت صحیح محمد بن قیس کا خلاصہ اور حاصل کیا ہے، ما حصل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے فضولی میں اجازہ آ جائیں تو فضولی کی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے مالک کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر، بعد میں مالک اجازت دے دیں تو پھر اس صورت میں وہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہماری مورد نظر یہ جو محمد بن قیس کی اس روایت کے اندر، صرف اس روایت میں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر مصنف فرماتے ہیں اس میں مشکل یہ ہے کہ اجازہ بعد از رد ہے۔ تو پھر اس صورت میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں، یہاں پر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اجازہ بعد از رد فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ دو نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ مصنف یہ فرماتے ہیں دیکھو اس روایت کا ظہور کس چیز میں ہے، مالک کی طرف سے رد ہے اور رد کے بعد اجازہ ہے، تو پھر اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی مورد کے ساتھ مختص ہے، اجازہ بعد از رد ہے، لہٰذا یہ اس روایت کے ذریعے سے آپ تمام بے فضولی کی صحت پر استدلال نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اجازہ بعد از رد ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات مصنف فرماتے ہیں اسی مورد روایت سے قطع از نظر، اسی شخصی طور پر اسی قضیے سے قطع از نظر دیکھا جائے تو اجازہ بعد از رد فائدہ اجازہ بے فضولی میں اگر آ جائے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ اگلے جو والحاصل سے مصنف بیان کرتے ہیں، دیکھو یہاں پر دو چیزیں ہیں، اسی کی طرح ہم نے اشارہ کے دوبارہ خلاصہ ہے۔ ایک تو روایت کے خود مورد روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے حوالے سے معصوم نے یہ فرمایا، اسے کہا جاتا ہے قضیہ شخصیہ، یعنی ایک واقعہ پیش آیا اور اس حوالے سے معصوم نے یہ بیان کیا، اسے مورد روایت کہتے ہیں اور قضیہ شخصیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قضیہ شخصیہ۔ تو اس قضیہ شخصیہ کے ذریعے سے پہلا مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس قضیہ شخصیہ کے ذریعے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل بنتی ہے۔ پہلا یہ بیان کیا، مثلا یہ قضیہ شخصیہ اور مورد روایت سے مطلب کیا ہے، دیکھو قرآن کی آیت ہے، پیغمبر کے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آیا، آیت نازل ہو گئی ان کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ غیبت کرنا کیا ہے، حرام ہے، تو آیا وہ جو قضیہ پیغمبر کے سامنے کسی آدمی نے غیبت کی اور وہاں پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، تو یہ آیت کی جو غیبت کی حرمت پہ نازل ہوئی فقط اسی بندے کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو
ہر یہ جو آیت ہے اگرچہ قضیہ یا واقعہ جو حادثہ پیش آئے کسی ایک انسان کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر وہ انسان جو جنس میں اس انسان کے ساتھ، نوع میں اس انسان کے ساتھ شریک ہے، انسان ہے، کھاتا پیتا، یعنی اس کے ساتھ شریک جتنے بھی انسان کے مصداق ہیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے۔ تو کہتے ہیں قضیہ شخصیہ اور مورد روایات کسی ایک انسان کے لیے ہے، لیکن حکم اس انسان جیسے اس کے نوع کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے حکم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فقط اسی بندے کے لیے ہے تو قرآن ہمارے لیے بالکل حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پیغمبر کے زمانے کے دور کے لوگوں کے لیے، کسی نے جھوٹ بولا تو آیت نازل ہوئی جھوٹ حرام ہے، کسی نے غیبت کی حرام، انہی کے ساتھ مختص ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھی ان جیسے لوگ ہیں، ہم بھی انہی کے نوعیت میں شامل ہیں، لہٰذا ان کے حکم میں ہم بھی شریک ہے۔ مصنف یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں، دیکھو خود قضیہ روایت کو دیکھا جائے، شخصی قضیے کو دیکھا جائے، اس واقعے کو دیکھا جائے تو پھر اس صورت میں اسی کے ساتھ مختص ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ جو قضیہ واقع ہوا ہے کہ مثلا کسی کے اجازت کے بغیر معاملہ ہوا، بعد میں اجازت دیا تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ فقط انہی کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اگر اس طرح کے معاملہ کرے اور اس معاملے کی طرح ہو، اسی کے نوعیت کی طرح ہو، اسی کے اندر شامل ہو، تو وہ سب کی صحت کے لیے ہم اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ پہلی بات مصنف نے یہ ذکر کیا، یعنی اس روایت کے ذریعے سے ہم بے فضولی کی صحت کو استدلال کر سکتے ہیں، یہ روایت فقط اسی خاص قضیے کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ کہا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں ایک چیز مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اس روایت کے اندر اجازہ بعد از رد ہے، لہٰذا اس سے ہمیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، یہ ایک نقطہ بیان کیا۔ پھر آ کے دوبارہ مصنف فرماتے ہیں نہیں، ہمارے سامنے ایک دو چیزیں آپس میں ٹکراؤ ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ مثلا یہ معاملہ کیا ہے، اجازت، معصوم کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا، بندے نے مثلا آ گیا، مالک نے اجازت دی تو معصوم نے کہا معاملہ درست ہے، تو اگرچہ اجازت بعد از رد ہی کیوں نہ ہو، معصوم نے کہا ہے معاملہ درست ہے، بے فضولی کے جو معاملہ کیا ہے، یہ جو معاملہ ہوا یہ درست ہے۔ ادھر سے ہمارے جو علماء کے درمیان یہ بات اجماع ہے کہ اگر اجازہ بعد از رد آ جائیں تو درست نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ آیا علماء کی اجماع پر عمل کریں جو کہتے ہیں اجازہ بعد از رد ہے، لہٰذا جو بھی بے فضولی میں اجازہ مالک کے رد کے بعد آ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو دیکھ کے اس جو روایت ہے وہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجازہ بعد از رد ہے، اس کو اپنائیں یا نہیں۔ خود امیر المومنین کے سامنے یہ قصہ پیش آیا اور آپ نے کہا کہ مالک اگر اجازت دے تو معاملہ درست ہوتا ہے، آپ نے کہا ہے کہ معاملہ صحیح ہے، کس کو مقدم کریں؟ تو کہتے ہیں امیر المومنین کے فرمان کے مقابلے میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ہم دوسرے الفاظ مصنف فرماتے ہیں ہم اجماع والے کو بھی مانتے ہیں اور امیر المومنین کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ کیسے؟ وجہ جم پیش کرتے ہیں۔ وجہ جم یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں یہ والے جو مورد ہے نا کہ جہاں پر اجازہ بعد از رد ہے، مصنف فرماتے ہیں میرے خیال میں یہاں پر حقیقت میں یہ روایت جو ہے نا اجازہ بعد از رد نہیں ہے۔ ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا، معصوم نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کو پتہ ہے علم امامت کے ذریعے کسی نے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، امام کو پتہ ہے بھائی یہ بندہ جاتے وقت اپنے بیٹے کو وکیل بنا کے گیا تھا اور اس نے اسے اجازت دی تھی اور بعد میں یہ قصہ پیش آیا تو معصوم نے کہا، امام نے کہا یہ معاملہ درست ہے، تو امام کو پتہ ہے کہ حقیقت میں یہ بے فضولی نہیں ہے، لہٰذا امام کی جو اجازت بھی درست ہے اور اجازہ بعد از رد بھی فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ سرے سے یہ معاملہ جو ہے نا بے فضولی والا نہیں ہے، یہ ایک نقطہ۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں اگر ہم خود قضیہ شخصیہ کو دیکھیں تو پھر اس صورت میں یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجازہ بعد از رد ہے، لیکن خود اس قضیے کے اس حدیث کے سیاق و سبق یہاں پر انہوں نے سیاق ذکر کیا ہے، سیاق اور سبق میں فرق یہ ہوتا ہے، سبق کسی بھی مطلب سے پہلے والے جو قرائن ہے، مثلا قرینے یا کوئی ایسی چیزیں اشارہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں سبق، اس سے ما سبق سے ہے۔ سیاق کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مطلب اور قضیے کے جو آخر میں جو کچھ قرینے حالیہ یا قرینے لفظیہ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیاق کہا جاتا ہے۔
مصنف فرماتے ہیں یہ جو محمد بن قیس کی روایت صحیحہ کے آخری جو روایت کے الفاظ کی طرف اگر ہم دیکھیں، سیاق جسے کہا جاتا ہے، اس پر اگر ہم دقت کریں، مطالعہ کریں، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ روایت بے فضول، یہ جو قصہ واقع ہوا یہ فضولتاً واقع ہوا ہے، اور یہ روایت بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے۔ تقریباً ایک دو انہوں نے جو ہے نا روایت کے آخر میں سے جو قرینے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ فضولی ہے اور فضولی کی صحت پر یہ دلیل بن سکتی ہے، وہ قرینہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مصنف فرماتے ہیں دیکھو آخر میں، روایت کے آخر میں ایک لفظ آیا تھا، خذ ابنہ حتی ابنہ الذی باعک الولید، یہ روایت ہے، روایت کے لفظ روایت کے آخر میں مصنف فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر میں نے لکھا ہے اس کے، یہاں پر معصوم نے کہا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کو، آپ جائے کہ اس کے بیٹے کو اخذ کریں حتی ینفذ لک البیع، حتیٰ کہ تمہارے لیے بیع کیا ہو جائے؟ نافذ ہو جائے۔ نافذ وہاں پر ہوتا ہے کوئی پہلے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہیں کسی جگہ پہ ہم نے کوئی چیز مثلا جگہ پر مکمل طور پر کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے، تیار ہونے کے بعد جسے ہم نہیں کہتے، مثلا ہم فرض کرتے ہیں سمجھنے کے لیے ہمارے پارلیمنٹ میں کوئی حکم پہلے سے مکمل طور پر اتفاق ہو کے تیار ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں عوام پر یہ نافذ کرتا ہے۔ نافذ کا مطلب کام پہلے سے کلیئر ہے، صرف نافذ کرنا ہوتا ہے، آگے لوگوں کے اوپر لاگو اور مسلط کرنا ہوتا ہے، اس کو نافذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر معصوم نے کہا کہ آپ اس کے بیٹے کو اخذ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بے نافذ کرے۔ نافذ کا مطلب کیا ہوا ہے؟ وہ جو اس کے بیٹے اور مشتری کے درمیان جو پہلے معاملہ ہو چکا تھا وہ معاملہ درست ہے، فضولتاً جو معاملہ ہوا تھا وہ درست ہے، انہوں نے ایجاب و قبول کیا ہے پیش کیا تھا وہ بھی درست ہے، ابھی مالک نے اجازت دے گا تو بے کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہوگا۔ تو یہ لفظ نافذ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں جو فضولتاً پہلے معاملہ ہو چکا تھا وہ درست ہے، ابھی فقط مالک کی اجازت اس بے کو نافذ کرتا ہے۔ واضح ہوا نہیں ہوا؟ نہیں واضح ہوا۔ مثلا امام نے کہا نا کہ وہ جو مشتری کو کہا کہ آپ جا کے اس کے بیٹے کو اخذ کرو، اس کے بیٹے کو آپ کیا کریں؟ اخذ کریں، تاکہ وہ مالک اصلی مولا اول آپ کے لیے بے نافذ کریں۔ تو نافذ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، مولا نے یہ نہیں کہا آپ اس کے بیٹے کو اٹھا لیں تاکہ ہم دوبارہ بیتو اشتریتو سے نیا صیغہ پڑتا ہے اور نیا معاملہ کر کے یہ چیزیں آپ کو دیتا ہے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ مولا نے کہا کہ آپ اس کے بیٹے کو اٹھا لیں تاکہ وہ آپ کے لیے بے کو نافذ کرے۔ نافذ کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے بیٹے اور مشتری نے پہلے جو بیتو اشتریتو فضولتاً کہا تھا وہ صحیح ہے، وہ جو معاملہ فضولی ہے وہ درست ہے، بس صرف ابھی مالک اجازت دے دیں تو پھر بے نافذ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی پہلے کسی کے مال پر پوچھے بغیر معاملہ کریں اور بعد میں مالک اجازت دیں بے کو نافذ کریں تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، دوبارہ بھی تو اشتراط پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فضولتاً معاملہ پہلے ہو چکا ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ یہ قرینہ ہے نا، دیکھو اگر معاملہ درست نہ ہوتا تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم یہ فرماتے ہیں بھائی دوبارہ ہم بیتو اشتراطو پڑھتے ہیں اور آپ دونوں کے درمیان دوبارہ صیغہ جاری کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ آپ اس کے بیٹے کو اٹھا لیں تاکہ مالک آجزدو کہیں تاکہ آپ کے لیے اجازت کی وجہ سے بے نافذ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے اس مالک کی اجازت کے بغیر اس کے کنیز کے اوپر اس کے بیٹے اور مشتری کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا وہ درست تھا، معصوم نے دوبارہ بیتو اشتراطو کہنے کے لیے نہیں کہا، بس جو پہلے انہوں نے بیتو اشتراطو کی طرف سے جو معاملہ فضولتاً ہوا ہے وہ درست ہے، بس ابھی آپ اجازت دیں تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ لفظ نافذ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جو پہلے معاملہ کیا تھا وہ درست تھا، بس ابھی آپ اجازت دیں گے تو معاملہ درست ہوگا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر بے فضولی فضولتاً واقع ہوا ہے اور یہ روایت بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا دیکھو، دوسرا یہاں پر کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ السَّيِّدُ الْوَلِيدَ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ۔ دیکھو جب وہ جو مولا اول نے دیکھا کہ وہ جو مشتری ہے اس نے میرے بیٹے کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کے بے کے اوپر اجازت دیا۔ تو یہاں پر اجازہ کا لفظ ہے بھائی، اجازہ کا مطلب بھی اسی چیز پر دلالت کرتے ہیں، جو پہلے فضولی اور عفن وہ جو بیٹا اور مشتری کے درمیان معاملہ ہو چکا تھا بس صرف اس نے ابھی اس کا اجازت دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مال پر میں فضولتاً آپ سے پوچھے بغیر کوئی معاملہ پہلے کر لیں، بعد میں اگر مالک یا آپ مثلاً اجازہ کہیں تو معاملہ درست ہو سکتا ہے، اسی کا نام بے فضولی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس روایت کے اندر دو احتمال ہے،
خود قضیہ شخصی طور پر جو واقعہ پیش آیا اس قضیے کو دیکھا جائے تو یہاں پر یہ فیض فضولی کی حیثیت پر دلیل نہیں بن سکتی. کیوں؟ اجازہ بعد حضرت ہے، یہ قصہ یہ واقعہ اجازہ بعد حضرت ہے. اجازہ بعد حضرت کا علامت نہیں ہے، تمام علماء کے ساتھ اتفاق ہے. لیکن اس روایت کی جو آخر میں جو قرینے الفاظ اور قرینے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتے ہیں. لہٰذا اس روایت کے اندر یہ دونوں احتمال ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کیونکہ اجازہ بعد حضرت ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ دلیل بن سکتی ہے بے فضولی کی صحت پر. لہٰذا اسی وجہ سے مصنف فرماتے ہیں اس روایت کے اندر استدلال کا مناط اور معیار کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ گئی. آیا ملاک اور معیار خود نفس قضیہ شخصیہ ہے؟ اگر یہ ملاک اور معیار لے لیں تو پھر یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. اگر ہم الفاظ کو اور قرینے کو دیکھا جائے تو یہ دلیل بن سکتی ہے. لہٰذا مناط اور ملاک کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ روایت بھی بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے. بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بے فضولی کی بحث کی ہے اور بے فضولی کی صحت کے اوپر اس روایت کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت ثابت ہونے کے لیے کوئی صریح دلالت نہیں ہے. ممکن ہے اس روایت کے اندر حجت کی ملاک فلان ہو، ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے خود قضیہ شخصیہ ہو تو پھر وہ تو اجازہ بعد حضرت ہے، وہ حجت نہیں ہے. ممکن ہے ان کے الفاظ کو دیکھا جائے تو ممکن ہے یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے. لہٰذا ہمیں بہت سارے احتمالات موجود ہیں، کوئی دلالت واضحہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ دلیل بھی بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے. جو بننے کی جو قضیہ ہے وہ صرف وہ لفظ اجازہ اور ینفذ کے ذریعے سے لفظ اجازہ اور یعنی یہاں پر کیا کہا تھا دوسرا؟ لفظ اجازہ ینفذ، ینفذ، ان دونوں کو دیکھا جائے تو یہ دلیل بن سکتی ہے. کیونکہ یہاں پر پہلے ان کے معاملے کی صحت ثابت ہو رہی ہے، صرف اجازے کا محتاج ہے یا نافذہ ہونے کا محتاج. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل بن سکتی ہے. لیکن خود مورد قضیہ یا شخصی قضیے کی طرف اگر ہم دیکھا جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فائدہ مند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مورد میں قضیہ شخصیہ کیا ہوا ہے؟ اجازہ بعد از رد آیا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک اور نقطہ ہے مصنف نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کیا ہے؟ مصنف یہ فرماتے ہیں دیکھو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو مالک نے جو ہے نا اجازہ بعد حضرت نہیں ہے. مصنف یہ ایک تعویل پیش کرتے ہیں اجازہ بعد حضرت ہے یہ کہ اگر ہم نے کہا کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے. مصنف فرماتے ہیں ممکن ہے یہاں پر مالک کی طرف سے سرے سے رد ہی نہ ہو. یہ جتنے بھی کل ہم نے الفاظ بیان کیا تھا نا کہ ظہور مخاصمہ ہے اور مولا کا مطلقہ اس کو اپنے جاریے کو اخذ کرنے کے حوالے سے کہا، یا مثلا بہت سارے رد کے اوپر ہم نے قرینہ پیش کیا ہے نا. مصنف فرماتے ہیں یہ دلیل رد کے اوپر یہ رد نہیں ہے یہ چیزیں. کیوں؟ مصنف فرماتے ہیں دیکھو مالک جو ہے نا، مالک واپس آنے کے بعد اس کو پتہ چلا اس کی کنیز کی بے ہو چکی ہے تو وہ بیچارہ کیا ہوا تھا؟ تردد کا شکار تھا. کہ مثلا انہوں نے یہاں پر جو ہے نا تقریباً مصنف نے ادھر کوئی خاص لفظ ذکر کیا ہے. دیکھو اجازہ بعد حضرت ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں. جیسے مصنف فرماتے ہیں دیکھو مالک پریشان تھا کہ آیا میں اس معاملے کا کیا کروں؟ رد کروں؟ ٹھیک ہے، یہ جو میرے بیٹے نے معاملہ کیا ہے میں اس کا رد کروں یا اس کا اجازہ دے دوں؟ ٹھیک ہے، اس کا میں رد کروں یا اس کا اجازہ دے دوں؟ یہ جو ڈائریکٹ اس نے جا کے مثلا کوئی خاص رد نہیں ہے. یہ جو اس کی پریشانی کی جو کیفیت ہے وہ تذبذب میں تھا کہ میں اس کو مکمل طور پر رد کروں یا میں اس کو مکمل طور پر اجازہ دے دوں. لہٰذا یہاں پر وہ تذبذب کی حالت میں ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں اس نے اس کے بیٹے کو اخذ کیا تو پھر اس صورت میں وہ بندہ مجبور ہو کے اجازہ دیا. یعنی وہ آتے ہی اس کو پتہ چلا اس کی کنیز کے اوپر بے ہو چکی ہے تو اس نے رد نہیں کیا ہے کہ وہ آ کے پریشان ہو گیا بھائی میرے بیٹے نے معاملہ کیا ہے میں اس کو رد کروں یا میں اس کے اوپر اجازت دے دوں. اتنے تذبذب اور پریشانی کے عالم میں تھا. اتنے میں مشتری نے اس کے بیٹے کو اخذ کیا. مشتری آ کے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا تو وہ بیچارہ مجبور ہو کے اجازہ دیا. واضح ہوا نہیں ہوا؟ یعنی مصنف فرماتا ہے یہاں پر رد نہیں ہوئے. کیوں؟ ہم ایک دفعہ تکراراً ذکر کرتے ہیں پھر ہم سیرت جلدی عبارت پڑھ لیتے ہیں. مصنف یہ کہتے ہیں دیکھو مالک کی طرف سے رد نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو کل ہم نے کہا تھا کہ مالک نے خصم کیا یہ رد نہیں ہے. کیوں؟ وہ واپس آتے ہی اس کو پتہ چلا اس کی کنیز کے اوپر بے ہو چکا ہے تو وہ پریشانی کی حالت میں تھا. بھائی میں جا کے ان کے ساتھ جو ہے نا لڑائی کر کے اس کی بے کو رد کروں، بیٹے کی بیٹ کو رد کروں یا اجازت دے دوں؟
وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا، تذبذب کی حالت میں تھا، اتنے میں جو ہے نا وہ جو مشتری اول آ کے اس کے بیٹے کو اخذ کیا، اخذ کرتے ہی اس نے اپنے بیٹے کے بیع کا اس نے اجازہ دیا، لہٰذا رد صریح طور پر ثابت نہیں ہے، وہ بس پریشانی کی حالت میں تھا، اتنے میں اس مشتری اول نے اس کے بیٹے کو اخذ کیا تو اس نے بیع کا اجازہ دیا ہے، لہٰذا یہاں پر رد ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ عبارت میں ہم ذکر کرتے ہیں کوئی جب وہ اس کے اجازت اور جس مشتری کے ساتھ جو بیٹا پیدا ہوا اس کو واپس لیا ہی نہیں ہے، تذبذب کی حالت میں ہے، تو کیسے اجازت دے گئے تعویل؟ یعنی واپس نہیں لیا، اس نے لیا سفر انتون جیسے کو تذبذب حالت ہی پداسن اجازت میں مبین سے محکمہ پر خاص یعنی اس نے لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ نہیں لیا تھا نا، اگر لیا تھا تو اس کا نہیں لیا تھا تو اس کا مطلب یہی ہے نا ابھی تک لیا نہیں تھا، آپ یہ کہنا لیا نہیں تھا، رد ہوا نہیں تھا، اسی پریشانی میں تھا نا وہ، اگر لیا ہے تو وہ رد ہو گیا سرے سے، ہاں، یا پھر اس نے اس کے بیٹے کو پکڑ کے لے گیا پھر بعد میں اجازت دیا، تو پہلے یہ کیا ہے رد کیا بعد میں اجازت؟ یہی مصنف کہتے ہیں نا یہ جو اس سے جا کے اٹھانا یہ رد نہیں ہے، مثلا وہ کہتا ہے دیکھو، وہ اسی لیے کہتے ہیں نا دیکھو یہاں پر اشارہ ہے کہ مثلا وہ علی السامان، یہ اس نے جو یہاں سے اس نے اٹھایا ہے ممکن ہے قیمت کے اضافے کے لیے لیا ہو یا اس طرح کے تاولات ہے، میں نے کہا عبارت میں ذکر کریں گے کیونکہ پھر وہ خلاصے میں پورا اسی پھر عبارت تک وہ لمبا ہو جاتا ہے، ممکن ہے اس نے مثلا قیمت اضافے کی وجہ سے لیا ہو، ممکن ہے اس نے اپنے جو بچہ نہیں پیدا ہوا، اگر یہ آپ کے یہاں نہ ہوتا ہمارے ہاں پیدا ہوتا تو یہ غلام پیدا ہوتا، ہمارے لیے فائدہ تھا، آپ نے لیا، ابھی آپ آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہے، اس وجہ سے بہت سارے احتمالات ہیں، لہٰذا اس کا بچے کو اٹھانا یہ رد شمار نہیں ہے، بس وہ اسی طرح کی پریشانی میں تھا، بھائی میں کیا کروں، میرا نقصان ہوا ہے، یہ کیا کریں، اسی تذبذب کی حالت میں جو ہے نا اس کے بیٹے کو قبضہ کیا تو لامحالہ وہ بیچارہ مجبور ہو کے اجازت دیا، لہٰذا مصنف فرماتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر کوئی رد ثابت نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے وہ عبارت میں آ جائیں گے، میں نے اس لیے کہا تھا، بس صرف اشارہ کیا تھا۔ والحاصل مصنف فرماتے ہیں ما حصل اس روایت کا یہ ہے کہ ان ظہور الروایت فی رد البیع اولا مما لا ينکرہ المنصف، یہ جو روایت ہے نا محمد بن قیس کی یہ جو روایت، اس کا ظہور اجازہ بعد از رد ہونے کے حوالے سے کوئی منصف مزاج شخص انکار نہیں کرتا ہے، منصف شخص انکار نہیں کرتا کہ مطلب کیا ہے، اجازہ بعد از رد ہے، اس روایت کا ظہور یہ ہے کہ ظہور روایہ فی رد البیع رد ہو چکا ہے اولا پہلی بات، پھر ما لا ينکرہ المنصف جس کا منصف انکار نہیں کر سکتا، یعنی بیع رد ہو چکی ہے، الا مگر ان الانصاف انصاف آتی ہے کہ ان ظہور الروایت فی ان اصل الاجازت مجدیۃ فی الفضولی، اور ساتھ ساتھ انصاف بات یہ بھی ہے اس روایت کے اندر، اس روایت کا ظہور یہ بھی ہے کہ خود بے فضولی میں اگر مالک کی طرف سے اجازہ آ جائیں تو اجازہ بھی فائدہ مند ہے، اجازہ بھی کیا ہے، مجدی ہے، کارآمد ہے، ٹھیک ہے۔ مع قطع النظر عن الاجازت الشخصیہ فی مورد روایت، ہماری یہ جو خاص قضیہ ہے مورد روایت ہے اس سے قطع از نظر، کیونکہ یہاں پر کیا ہے اجازہ بعد از رد ہے، اگرچہ اجازہ کا فائدہ نہیں ہے لیکن عام طور پر کلی طور پر اگر ہم دیکھا جائیں تو کوئی بھی فضولی کے بعد مالک کی اجازہ آ جائیں تو اجازہ فائدہ مند ہے۔ ہاں دیکھو یہاں سے یہ جو بے فضولی کے اندر اگر مالک کی طرف سے اجازہ آ جائیں تو فضولی میں اصل اجازہ فائدہ مند ہے، غیر قابل للانکار، یہ قابل انکار نہیں ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا بھائی بے فضولی میں مالک کا اجازہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ بے فضولی میں مالک کا اجازہ آ جائے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، یہ قابل انکار نہیں ہے، بس تو پھر کیا کریں بھائی، آپ ہمارے معنی نفی میں تو اجازہ بعد از رد ہے تو یہ اجازہ فائدہ مند نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے رد ہو چکی ہے، بعد میں اجازہ آ گئی ہے، تو مصنف فرماتے ہیں فلا بد من تاویل ذلک الظاہر، ہمیں تاویل کرنا پڑے گا، یہ جو روایت کے اندر اجازہ بعد از رد ہے تو ہم اس کے بارے میں تاویل کرنا پڑے گا، کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاویل کیوں کرنا پڑے گا بھائی؟ لقیام القرینہ، قرینہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ قرینہ وہی الاجماع، اجماع ہے کس چیز پر؟ علی اشتراط الاجازہ بعدم سبق الرد، بے فضولی میں اجازہ فائدہ مند ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ بعدم سبق الرد، اجازت سے پہلے مالک کی طرف سے رد نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے معنی نفی میں کیا ہے؟ رد موجود ہے، جب رد موجود ہے تو ہمیں اس کا تاویل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تاویل کیا کرنا پڑے گا؟ مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا سرے سے رد نہیں ہے یا اس طرح کی جو ہے نا ہمیں تاویلات کرنا پڑے گا۔
والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضول بالإجازة. مصنف فرماتے ہیں اس روایت کی حجت کے ملاک اور معیار استدلال کا مناط اور معیار ہم کیا بنائیں؟ لو کان نفس القضیت الشخصیہ، اگر خود قضیہ شخصیہ مراد ہو. خود قضیہ شخصیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو خاص واقعہ پیش آیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اس پر معصوم نے یہ حکم بیان کیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ شخصیہ. ٹھیک ہے، اگر ہم حجیت کے مناط اور معیار کو قضیہ شخصیہ لے لیں من جہت اشتمالها، یہ جو قضیہ شخصیہ مشتمل ہے علی تصحیح بیع الفضول بالاجازت، بے فضولی اجازے کے ذریعے سے صحیح ہو سکتے ہیں. اس روایت سے ہمیں یہ ثابت ہو جاتی ہے. کس بنا پر؟ بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي. اس نظریے کے بنا پر کہ قاعدہ اشتراک کس ہم نہیں کہتے ہیں، یعنی قاعدہ اشتراک احکام ہم کہتے ہیں نا، جو بھی شریعت کی طرف سے حکم آتے ہیں جتنے بھی نفر کیا ہے سب شامل ہے. اسی طرح یہ جو روایت کے اندر جو ہے نا، یہ جو قضیہ ہے، خاص قضیہ واقع ہوا ہے، اس کے اندر اس سے متحد اس جیسے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب اس حکم کے اندر شامل ہے. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی اور آدمی اس قسم کے بے فضولی اس سے واقع ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے، تو یہ روایت اس کی صحت پر بھی دلالت کرتی ہے. اس قضیے کے بنا پر کان ظہورها فی کون الاجازت الشخصیہ، اس روایت کا ظہور یہ ہے کہ اجازہ شخصیہ جو اس روایت کے اندر فی تلک القضیت، اس قضیہ محمد بن قیس کے اندر مسبوقۃ بالرد، کیا ہے؟ اس روایت کے اندر رد پہلے ہیں، اجازہ بعد میں ہے، جو کہ رد کا پہلے ہونا مانع عن الاستدلال بها بقضیت مثلا بالروایہ، اجازت کا پہلے واقع ہونا مانع بنتا ہے کہ ہم اس روایت سے استدلال کریں، یہ درست نہیں ہو سکتا ہے. اور موجبا اب یہاں پر دیکھیں، جو بھی دیکھو کہیں پر بھی کوئی عمومی قاعدہ ہو اور اس عمومی قاعدے میں اگر کسی خلاف قاعدہ اگر کوئی مورد پیش آ جائے تو وہاں پر ہمارے جو اصولی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر خلاف قاعدہ کوئی چیز پیش آ جائے تو اس خلاف قاعدے میں اس حکم کو اسی مورد کے ساتھ اختصاص کیا جاتا ہے. بھائی حکم کلی یہ تھا، ابھی یہاں پر اس مورد میں اس قاعدے کے خلاف کوئی کام ہوا ہے اور معصوم نے بھی اس کی امضاء کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حکم ہر ایک کے لیے ہوگا، نہیں، جس مورد میں یہ خلاف قاعدہ ہوا اور معصوم نے امضاء کیا ہے تو اسی حکم کو اسی کے ساتھ منحصر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں دیکھو ہمارے معنی نفی میں اجازہ بعد حضرت ہے، اجازہ بعد حضرت کلی طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے معنی نفی میں اگر اجازہ بعد حضرت فائدہ مند ہے تو موجب للاقتصار علی موردها، تو اجازہ بعد حضرت فائدہ ہونا بس فقط اسی قضیے کے ساتھ مختص ہے، اس کو آپ کلی طور پر دلیل اور قاعدہ نہیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں بھائی آپ اس کو اسی مورد کے ساتھ کیوں مختص کریں گے؟ اس لیے کہ لوجہ ہمارے پاس اس کی سبب اور وجوہات موجود ہے. وہ کیا ہے؟ علمہ الامام علیہ السلام، خود امام کو پتہ ہو. دیکھو بھائی امام کہتے ہیں ہمیں تو ظاہراً جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا اجازہ بعد حضرت ہونا لازم آ رہا ہے، ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اجازہ بعد حضرت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام خود معصوم ہے، امام کو خود علم ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا حقیقت میں فضولی نہیں ہے، اس لیے جاتے وقت اپنے بیٹے کو وکیل بنا کے گیا تھا اور ابھی بیٹے نے جو معاملہ کیا ہے تو وکیل کے طور پر وہ کیا ہے، تو یہاں پر حقیقت میں یہ کوئی فضولی ہے ہی نہیں ہے. ہمیں اس بندے کے جاتے ہوئے جو اس نے اجازت دی، ہم معصوم نہیں ہے تو ہمیں علم نہیں تھا، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے بیٹے نے فضولتاً معاملہ کیا ہے. حقیقت میں امام معصوم، امام کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہ جو آقا جاتے وقت اپنے بیٹے کو وکیل بنا کے گیا ہے، جب وکیل بنا کے گیا ہے تو اس کے بیٹے نے معاملہ کیا ہے، تو حقیقت میں یہ فضولی ہی نہیں ہے. لہٰذا اجازہ بعد حضرت معصوم نے اس کی تصحیح کیا ہوا ایسا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ سرے سے یہ فضولی ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے مثل کون مالک الولید، خود کہہ رہے ہیں دیکھو کیسے امام کو اس روایت کے اندر علم ہے، تو کہتے ہیں مثال دیتے ہیں جیسے کہ مالک ولیدہ، اس کنیز کا جو مالک ہے حقیقت میں کاذباً، یہ جھوٹ بول رہا ہے فی دعویٰ عدم الاذن للولد، اس دعوے میں کہ میں نے جو ہے نا اپنے ولد کو بیٹے کو جاتے ہوئے اذن نہیں دیا تھا. نہیں، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، امام کو پتہ ہے کہ اس نے جاتے ہوئے اجازت دی تھی. فاحتال، اسی وجہ سے امام نے حیلہ کیا، اس کو حیلہ شرعی بتایا کہ فاحتال، امام نے حوالہ کیا علیہ السلام
نے حیلتن حیلہ شرعی بتا دیا، یصل بہا اس حیلہ شرعی کے ذریعے سے وہ کیا ہے مشتری پہنچ جائے الحق الی صاحب ہی، ٹھیک ہے، صاحب حق کی طرف وہ کیا ہو جائے پہنچ جائے۔ اسی لیے دیکھو نا اس نے جب جو کیا ہے آ کے اس نے کنیز اور بیٹے کو اخذ کیا تو مشتری جب امام کے پاس آئے تو مشتری نے اس کو حیلہ شرعی بتایا، عفوا امام نے اس مشتری کو حیلہ شرعی بتایا، حیلہ شرعی کا مطلب اس کو طریقہ بتایا کہ آپ جا کے اس کے بیٹے کو اخذ کریں۔ تو امام کا یہ کہنا اس بات پہ دلالت کرتی ہے حقیقت میں یہ فضولی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بندے نے اپنے بیٹے کو وکیل بنا کے گیا تھا اور اسے معاملہ کہ ابھی وہ پیسہ کم ہونے کی وجہ سے راضی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اجازت نہیں کیا تو یہ بے فضولی ہے، لہٰذا امام کہتے ہیں کہ کوئی فضولی نہیں ہے، اسی وجہ سے امام نے تصحیح کیا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ بے فضولی نہیں ہے، جب بے فضولی نہیں ہے تو اجازت بعد حضرت بھی نہیں ہے۔ اما لو كان المناط الاستدلال ظهور سیاق کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم اس روایت کے اندر استدلال کے ملاک اور معیار کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلام کے آخر میں جو کچھ قرائن ہے اس کے ظہور کو اگر ہم حجت کے لیے یعنی ملاک اور معیار بنائیں تو اس صورت میں اس کا حکم کچھ اور ہوگا۔ وہ کہاں پر ہے مولا کے کلام؟ فی قولہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول میں ہے خذ ابنہ حتی ینفذ القلب، دیکھو امام نے کہا کہ آپ جا کے اس کے بیٹے کو اخذ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بے نافذ کریں۔ تو یہ جو لفظ نفذہ ہے نا، نفذہ یہ بتاتا ہے جو پہلے فضولتاً معاملہ ہو چکا تھا وہ معاملہ درست ہے، آپ اجازت دیں تو بے نافذ ہوگا۔ تو یہ نافذ بتاتا ہے، دوبارہ صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے فضولتاً ہوا تھا وہ درست ہے۔ اسی طرح ایک اور وہ ہے کیا ہے روایت کے لفظ ہے وقول الباقر علیہ الصلوۃ والسلام فی مقام الحکایت، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین کے کلام کو حکایت کرتے ہوئے آپ نے ذکر کیا ہے فلما رأى ذلك سید الولید اجاز بیع ابنہ، جب مولا اول نے دیکھا، اس نے دیکھا کہ وہ مشتری آ کے اپنے بیٹے کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کی بیع کا اجازت دیا۔ تو یہ جو لفظ اجازہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فضولتاً معاملہ ہوا تھا اور مالک نے اجازت دیا تو معاملہ درست ہوا، یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے۔ فی ان للمالک ان یجیز، کہتے ہیں مالک کے لیے حق ہے کہ وہ اجازت دے دیں العقد، عقد کا، الواقع علی ملکہ، جو اپنے ملک کے اوپر جو ہے نا واقع ہوا۔ دیکھو یا ملکہ و ینفذہ دونوں ذکر کیا یہاں پر۔ مالک کے لیے مثلا مالک کسی کے مال پر پہلے معاملہ ہو چکا ہے تو مالک کے لیے حق ہے کہ وہ اپنے مال پر جو ہوئے معاملے کا اجازت دیں یا اس کو نافذ کریں، تو اس صورت میں وہ فضولی کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ لم یقطع فی ذلک ظہور الاجازت الشخصیہ فی وقوعها بعد الرد، دیکھو یہ جو مولا کا بات میں اجازت دینا یا مولا نے کہا اجازت دے تو بے نافذ ہوتا ہے، یہ جو دو قرینہ لم یقطع، تو کہتے ہیں دیکھو بھائی آپ ادھر اجازہ کہتے ہیں، ینفذو کہتے ہیں، اور یہ پہلا والا جو ہم نے کہا تھا کہ یہ اجازہ بعد حضرت واقع ہوا ہے، تو یہ بعد حضرت اگرچہ 1000 اجازہ آ جائیں تو فائدہ مند نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا یہ جو لم یقطع کوئی قدح اور کوئی قباحت نہیں ہے کہ فی ذالک ظہور الاجازت الشخصیہ فی وقوعها بعد الرد، اجازہ بعد حضرت آنے کی وجہ سے یہ جو اجاز البیع ہے ینفذو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے، آپ یہ نہ کہیں، کیوں؟ بلکہ ہم یہ جو اجازہ بعد حضرت جو آپ نے کہا ہے نا، ہم اس رد کی تعویل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرے سے رد ہی نہیں ہے، بس فیؤول، ہم تعویل کریں گے یعنی اجازہ شخصیہ واقع ہوا ہے بعد حضرت، ہم اس میں تعویل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں پر سرے سے رد واقع ہوا ہی نہیں ہے۔ فیؤول، ہم تعویل کریں گے ما یظہر منہ الرد، یہ جو رد اس روایت کے اندر سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے ہم اس رد کی تعویل کرتے ہیں، کیوں؟ یعنی سرے سے رد ہوا ہی نہیں ہے، کیسے آپ تعویل کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بِإِرَادَةِ عَدَمِ الْجَزْمِ بِالْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ، مالک آنے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ پریشان اس لیے تھا کہ اس نے رد کیا نہیں تھا، وہ اسی تذبذب میں تھا کہ آیا میں نے اس معاملے کا اجازت دے دوں جو بیٹے نے کیا ہے، تو مسئلہ ہے کیوں اس نے سستے میں دیا ہے تو اجازت بھی نہیں دے سکتا، اجازت نہ دے دوں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے نقصان ہے کیونکہ سستے میں دیا ہے، اجازت دے دوں تو پھر اس صورت میں اس کے لیے نقصان ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ اس پریشانی اور تذبذب میں تھا، یہ ایک بات۔ یا او کون حبس الولیدۃ علی الثمن او نحو ذلک، مثلا جس طرح شیخ حسن نے کہا اگر اس نے بیٹے کو قبضہ کیا ہے، اس چیز کو قبضہ کرنے کا مطلب اس نے رد کیا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں نہیں، اس کا اپنے کنیز اور بیٹے کو واپس لانا آپ رد
نہیں کہہ سکتے اس کو، بلکہ ممکن ہے اس نے اضافی پیسے کی خاطر یا تھوڑا اضافی پیسے لینے کے لیے لیا ہو اور اسے کہا ہو بھائی میں رد نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ آپ مجھے مجلس 50,000 دیں گے تو میں ان کو واپس کروں گا، ورنہ میں بعد میں رد کروں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بچے کو سمن زیادہ لینے کی خاطر اس نے کنیز کو اخذ کیا ہو یا بچے کو اٹھا لیا ہو، ٹھیک ہے۔ بس یہاں تک تو خلاصہ کیا ہوا، اس روایت کے اندر استدلال کرنے کی ملاک اور معیار کے دو طریقے سامنے آیا، ایک نفس قضیہ شخصیہ، اس کو دیکھا جائے تو اجازہ بعد از رد ہے، یا ادھر آ کے ہم مولا کے کلام کے جو آخر میں جو قرائن ہے، الفاظ ہے، ان کو دیکھا جائے تو پھر بے فضولی کی حجیت کے اوپر دلیل بن سکتی ہے۔ لہٰذا ممکن ہے اس روایت سے مراد یہ ہو، ممکن ہے یہ روایت سے مراد یہ ہو، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ بس وَكَأَنَّهُ اسی وجہ سے کیا قد اشتبہ، ہمیں اشتباہ ہے، ہمیں مشتبہ، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مناط استدلال کی جو ملاک اور حجیت کی جو ملاک کیا ہے، علی من لم یستدل بہا فی مسئلۃ الفضولی، اشتباہ ہوا، ٹھیک ہے، علی ان لوگوں کے لیے من لم یستدل بہا، جن لوگوں نے اس روایت سے استدلال نہیں کیا ہے بے فضولی میں، اسی اشتباہ کی وجہ سے، یعنی اس سے مراد اس کی حجیت کی ملاک اور معیار یہ والا ہے یا یہ والا ہے، اشتباہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے بے فضولی کی صحت کے اوپر ادلہ پیش کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ یا او یکون الوجہ فی الاغماض عنہا ضعف الدلالۃ المذکورہ، یا اس روایت کے اندر بے فضولی کی حجیت کے اوپر جو وجہ ہے نا وہ بہت کمزور ہے، یعنی بے فضولی کی صحت کے اوپر اس روایت کی دلیل واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمزور ہے، دلالت مذکورہ بہت کمزور ہے۔ فإنہا، یہ جو قضیہ ہے، یہ روایت ہے، لا تزیل علی الاشعار، بس اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت کے اوپر صرف اشارہ ملتا ہے ہمیں یہاں سے۔ ایک دفعہ دیکھو دلالت مطابقی کے ذریعے سے کسی روایت کی دلالت 100% کسی چیز کی حجت پر دلالت کرتی ہے، تو یہ جو روایت ہے محمد بن قیس بے فضولی کی صحت کے اوپر دلالت مطابقی کے ذریعے سے 100% دلالت نہیں ہے، بلکہ صرف اشعار کا مطلب کیا ہے، اشارہ، اس روایت سے صرف بے فضولی کی صحت کے اوپر اشارہ ملتا ہے ہمیں، اس سے زیادہ اس چیز کے اندر، اس روایت کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ بس ولذا، اسی وجہ سے لم یذکرھا فی الدروس فی مسئلۃ الفضولی، شہید اول نے کتاب دروس میں بے فضولی کی جب بات کی، وہاں پر بے فضولی کی صحت اور عدم صحت کے اوپر بہت سارے ادلہ پیش کیا ہے، وہاں پر بے فضولی کی صحت کے اوپر اس روایت کو سرے سے ذکر بھی نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلالت واضح نہیں ہے۔ بل ذکرھا فی موضع آخر، فضولی سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ ذکر کیا ہے، فضولی کی بحث میں ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن الفقیہ فی غنی عنہ، لیکن مصنف فرماتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ محمد بن قیس کی روایت باطل ہو گئی تو اس کا مطلب فضولی ہی باطل ہو گئی، فضولی کی صحت ثابت نہیں، بلکہ جو فقیہ ہے بے فضولی کی صحت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بے نیاز سے عنہ بعد العمومات المقدمہ، اس روایت سے یہ روایت نہ بھی ہو، بہت اور ساری عمومات، اوفوا بالعقود، احل اللہ البیع، جتنے بھی ہم نے روایات ذکر کیے ہیں، آیات ذکر کیے ہیں، ان کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم اس روایت کی طرح محتاج ہی نہیں، ہم اس سے بے نیاز ہے، اس کے عدم صحت سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے عمومات اور روایات ہیں جو بے فضولی کی صحت کو ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ابھی تک مصنف نے کیا کہا، یہاں پر یہ کہا کہ یہ جو محمد بن قیس کی روایت بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کے اندر کیا ہے، جو دلالت ہے اس روایت کے اندر جو الفاظ ہے، یا مثلا اس روایت کی جو دلیل ہے وہ بے فضولی کی صحت کے اوپر واضح نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر جو ہے نا، اس روایت کے اندر استدلال کا جو نہج ہے، منہج ہے، وہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک جہات سے دیکھا جائے تو اجازہ بعد از رد ہے، ایک جہات سے دیکھا جائے تو بہت سارے الفاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے۔ لہٰذا مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔